الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی امتہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ATI کے تمام منتظمین کو اس کار خیر پر مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ہر سال باقاعدہ ایک منتظم اور منظم طریقے سے رمضان المبارک میں بہت عمدہ قسم کے موضوعات کا انتخاب کر کے بہت نفیس لوگوں کو اس پر بات کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، جس سے عوام الناس کو یقیناً بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے ایک انتہائی سنجیدہ مسئلے پر بات کرنے کا موقع دیا۔ ہماری آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ مسلمان نے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو رویہ اپنا لیا ہے کہ اس نے باقی سب کچھ اپنا لیا مگر قرآن کو چھوڑ دیا، یہ رویہ کیسا ہے؟ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ وہ چیز جو انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی ہونی چاہیے، سب سے اہم ہونی چاہیے، جس چیز کی ترجیح سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیا وجوہات ہیں کہ وہ چیز مسلمان کے لیے بہت پیچھے رہ گئی ہے؟ تو یہ بات شروع ہوتی ہے ہمارے گھر سے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک طاقچہ ہے، اس طاقچے کے اوپر ایک کتاب ہے جس کے اوپر بہت موٹا سا غلاف چڑھا ہوا ہے، اور میری والدہ اکثر اوقات جب کبھی ذوق میں آتی ہیں تو وہ اس کتاب کو چوم لیتی ہیں، سینے سے لگا لیتی ہیں، اور کبھی کبھار جب ذوق حد سے بڑھتا ہے تو وہ اسے کھول کر 2-4 حروف پڑھ لیتی ہیں۔ یہی رویہ وہ اپنے ارد و گرد اور لوگوں کا بھی دیکھتا ہے، تو 4-5-6 سال کی عمر تک وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، گویا اس کا تعلق انسانوں سے اور انسانوں کا تعلق اس سے صرف اتنا ہے کہ اس کو چوم لیا جائے اور اس کو کسی اونچی جگہ پر کسی قیمتی غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے۔ پھر آگے بڑھتی ہے بات تو وہ بچہ کسی انسٹیٹیوشن میں چلا جاتا ہے، کسی اسکول میں چلا جاتا ہے۔ اب وہاں اس کا قرآن کے ساتھ بڑا دردناک رویہ ہوتا ہے۔ قرآن کو اس نے پس پشت بیگ میں ڈالا ہوتا ہے اور وہ سکول کی طرف خرامہ خرامہ چل رہا ہوتا ہے، اور سکول میں جا کر قرآن کے ساتھ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ نہ وضو کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ہی کسی اور چیز کا۔ پڑھانے والے بھی اسی رویے کا شکار ہوتے ہیں، اور قرآن کی ہر آیت کو، ہر ترجمے کو، اس کے ہر مفہوم کو ایک ایسے تناظر سے دیکھا جاتا ہے کہ گویا اس کا مقصد صرف اور صرف پیپر پاس کرنا ہے۔ یہی سلسلہ چلتے چلتے جب کالجز اور یونیورسٹیز تک جاتا ہے تو یہ بات اور بھی خراب ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہی حال ہمارے موجودہ مدارس کا بھی ہے کہ وہاں جو طلباء ہوتے ہیں ان کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف ان کو یعنی قرآن کے حروف کو رٹنے کی حد تک ہوتا ہے۔ اب مدارس پھر کر دیکھیے، جو خاص کر کے حفظ کے مدارس ہیں، وہاں تو صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو قرآن کے عربی حروف ہیں ان کو یاد کیا جائے، ان میں لکھا کیا ہے، وہ کہتے کیا ہیں، ان میں ہماری زندگی کے لیے طریقہ کار کیا ہے، وہ کسی کا مقصد نہیں ہوتا، نہ ہی کبھی کسی نے اس طرف توجہ دی ہے۔ بس حروف رٹ لیے گئے اور مقصد پورا ہو گیا۔ اور وہ مدارس جہاں باقاعدہ درس نظامی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، ان کا حال بھی کچھ خاصا اچھا نہیں ہے۔ وہاں باقی سارے علوم کو سال ہا سال دیے جاتے ہیں، مگر جب قرآن پڑھنے کا وقت آتا ہے، تفسیر پڑھنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت وہ آنکھ چرا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو من حیث القوم ہم سارے پاکستانی اس قصور کا، اس جرم کا شکار ہیں کہ ہم نے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو، وہ کسی اسکول کا طالب علم ہو، وہ کسی اسکول کا استاد ہو، وہ کسی یونیورسٹی کا طالب علم استاد ہو، کسی مدرسے کا ہو، کوئی مولوی ہو،
ہم نے یہ رویہ اپنا لیا ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال دیا ہے۔ اگر کبھی پڑھتے بھی ہیں تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب ہمارے ہاں قرآن کو باقاعدہ صبح کچھ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رزق میں وسعت، برکت، بطور وظیفہ۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ قرآن کو کھول کر اس کی 2-4 آیتیں پڑھ کے مفہوم سمجھے کہ آیا یہ قرآن مجھے کہتا کیا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف اس کے حروف کو رٹنا نہیں ہے، اس کو چومنا اور چاٹنا نہیں ہے، اس سے تعویذ گنڈے کرنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد تھا اس کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس سے ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو خوبصورت بنانا۔ لیکن ہم نے اس مقصد کو مکمل طور پر الٹا کر رکھ دیا ہے۔ وقت چونکہ میرے پاس زیادہ نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ آپ بھی یہ باتیں سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بھی خاصا اچھا نہیں ہے۔ ابھی رمضان میں آپ دیکھ لیں، رمضان میں ہم پاکستانی جو ہوتے ہیں یہ بہت عمدہ مسلمان ہوتے ہیں باقی سالوں کی نسبت اور باقی مہینوں کی نسبت۔ تو آپ دیکھیے کہ رمضان میں جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے 20 رکعت تراویح میں قرآن کو ایک دفعہ سننا ہے، اور وہ سننا بھی کس طرح ہے کہ ہم بادب طریقے سے کھڑے نہیں ہو پا رہے، اور پھر ہماری خواہش ہے کہ مولانا جو ہی رکوع میں جائیں فوراً کھڑے ہو جائیں، سجدے میں جائیں فوراً کھڑے ہو جائیں، اتحیات بیٹھیں تو فوراً سلام پھیر دیں۔ اب یہ ہمارا قرآن کے ساتھ اس مہینے میں تعلق ہے، اس مہینے میں جس مہینے میں ہمارا اسلام جوبن پہ ہوتا ہے، اور عام حالات میں کبھی ہم نے قرآن کو کبھی اس تاکچے سے اتار کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ہی چند آیات رکھتا ہوں اور ان کا صرف سادہ سا ترجمہ آپ تک پہنچاؤں گا کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے دنیاوی اور اخروی کیا کیا سزائیں بیان کی ہیں اور کیا کیا جزائیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے کوٹ کرنے جا رہا ہوں، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر بہتان باندھنے والے گنہگار کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ کون ہے؟ اب ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا، یہ کون ہے جس کے لیے ہلاکت ہے؟ یہ وہ ہے یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، یہ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن اس کا رویہ کیا ہے؟ ثم یصر مستکبرا، تو یہ تکبر کرتے ہوئے ضد پر اڑا رہتا ہے، یہ اپنے اس کرتوت سے، اپنے اس کام سے، اپنے اس جرم سے باز نہیں آتا، وہیں ڈٹا رہتا ہے۔ سنتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے مختلف طریقوں سے۔ اب تو دعوت و تبلیغ کے طریقے بھی بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم موبائل کی سکرین ہی پر دن میں اسلام کے کوئی نہ کوئی 2-4 پیغام دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کیا کرتا ہے؟ یسر مستکبرا، اچھا گویا کألم یسمعھا، گویا کہ اس نے اس آیت کو سنا ہی نہیں ہے، یہاں تک اگنور یہاں تک کر دیتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے، اس نے سنا ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فبشرہ بعذاب علیم، اس شخص کو خوشخبری سناؤ کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ وقت کم ہے، میں یہاں باقاعدہ تفصیل نہیں دوں گا، لیکن میرے سمیت آپ سب ساتھی جو سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، ان آیتوں کے تناظر میں ذرا اپنے اندر غور کریں گے کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کا کوئی علم آتا ہے، یعنی کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن میں یہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، کچھ بھی امر یا نہج، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اتخذها ہزوا، وہ اس کو مذاق بنا لیتا ہے، اور یہ مذاق والا رویہ ہمارے اس ملک کی گلی گلی میں پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چھڈو جی، رہن دیو جی، کوئی بہت زیادہ ماڈرن ہو تو وہ قرآن کی آیت سننے کے بعد کہتا ہے گرو اپ مین، بڑے ہو جو، یہ رویہ ہے ہمارا۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مہین عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سنیے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور جب اس انسان پر میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کیا کرتا ہے؟ وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو یہ تکبر کر کے پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے،
اب پیٹ پھیر کے جانے سے مراد کیا ہے کہ وہ سن لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. کأن لم یسمع، گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اللہ بیان کرتے ہیں گویا ایسے ہے کہ جیسے اس کے کان میں کوئی بوجھ ہے، گویا اس نے کان میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے کہ قرآن کی آواز اس کے دل تک اتر ہی نہ سکی. فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے شخص کو بھی دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. آیت نمبر 3 سنیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب بالکل قریب آن پہنچا ہے لیکن ان کی حالت یہ ہے وهم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں گھوم پھر رہے ہیں. معرضون اعراض کر رہے ہیں، غفلت کی وجہ سے وہ مکمل طور پر اعراض برت رہے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے، کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نیا حکم آتا ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو وہ اسے کیسے سنتے ہیں؟ مذاق کی حالت میں. یلعبون، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نقشہ رکھتا ہوں. مولانا جمعے کے تقریر فرما رہے ہیں ممبر پر، آپ ذرا سامنے بیٹھی عوام کا جائزہ لیجئے. کوئی شخص اپنی جھولی میں سر کر کے اپنی جھولی کے ساتھ مشغول ہے، کوئی دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی صاحب بٹنوں کے ساتھ مشغول ہے کہ فلانا پنکھا بند ہے اور فلانا چل رہا ہے، کچھ کھنگورے مارے جا رہے ہیں. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو وہاں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر ان مولانا صاحب کی بات سن لے کہ یہ میرے لیے اللہ کا کون سا پیغام لے کر آئے ہیں. وہم یلعبون، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مذاق کرتے ہیں. یلعبون، لہو و لعب کرتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ بات نہیں سنتے. اب اگلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کلیئر کٹ یہ بات بتا دی کہ اگر تمہاری زندگی سے قرآن نکل گیا تو اے مسلمانوں تمہارے لیے ضلالت کے علاوہ اور رسوائی کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے. ومن اعرض عن ذکری، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری آیتوں سے اعراض کیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں میں اسے ایک تنگ دستی والی زندگی دوں گا. معیشۃ ضنکا، ہر پاکستانی آج آپ کو بے چین نظر آئے گا، بے قرار نظر آئے گا. نہ دن کو سکون ہے نہ راتوں کو قرار ہے. کما رہا ہے لیکن پوری نہیں پڑ رہی، دماغ کے اندر فتور چل رہا ہے، دل میں چین نہیں ہے. اور جب بھی اسے پوچھیں گے وہ آپ سے کبھی بھی شکر نہیں کرے گا، وہ آپ سے ہمیشہ یہی کہے گا کہ حالات بہت مندے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنی ساری تگ و دو کرنے کے بعد بھی سکون کی دولت حاصل نہ کر سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، وہ بندہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ جائے گا، وہ مسلمان جو میرے قرآن سے منہ موڑ جائے گا، میں اس کے اوپر ایک تنگ زندگی مسلط کر دوں گا. اب جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگی آئی ہوئی ہے وہ مارے اپنے ہاتھ پاؤں، کہاں نکل سکتا ہے؟ اب یہ دنیاوی بات تھی. اب اخروی بات سنیے کہ آخرت میں ایسے بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کو جب ہم اسے کھڑا کریں گے تو ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے. وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہے گا اے اللہ مجھے یہ نابینا کیوں کھڑا کیا گیا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، مجھے نظر آتا تھا، میں نے سارا کچھ دنیا ایکسپلور کی ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ. اللہ کہیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائیں گے وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اسی طرح تیرے سامنے أَتَتْكَ آيَاتُنَا، میری آیتیں آتی تھی، میری نشانیاں آتی تھی. فَنَسِيتَهَا، تو تم نے ان کو بھلا دیا. دنیا میں جب میرا ذکر کیا جاتا تھا تو تم ان کو بھلا دیتے تھے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا. اب وہ شخص جو ہے مسلمان لیکن قرآن کو چھوڑ بیٹھا ہے، اب دیکھیے اس پر کون سی ضلالت، کون سی رسوائی مسلط کی گئی کہ اپنے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک یہ شخص کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا. معیشتاً ضنکا، کبھی معاشی پریشانی، کبھی گھریلو پریشانی، کبھی مالی پریشانی، کبھی دماغی پریشانی، کبھی دلی، یہ پریشانیاں اس پر ہر وقت مسلط رہیں گی. اور جب مر جائے گا تو قیامت والے دن اسے نابینا کھڑا کیا جائے گا کہ اب یہاں بھگتو. اللہ کہتے ہیں تم نے زندگی میں میری آیتوں کو بھلا دیا تو آج قیامت والے دن میں تمہیں بھلا دوں گا. اور مسلمان کے لیے اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر اسے یہ پتہ چلے کہ قیامت کا دن جب اللہ کے سوا دوسرا کوئی ہوگا ہی نہیں، اگر اس نے مجھے بھلا دیا تو میرا کیا بنے گا. ہم ان باتوں کو وزن نہیں سمجھتے نا، ہلکا لے لیا ہے ہم نے، ہر چیز کو ہلکا لے لیا ہے. ہم کہتے ہیں چلے گا، جس طرح پاکستان کہہ کر سب کچھ چلا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آخرت میں بھی سب کچھ چلے گا.
شاید اس لیے کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سنیے، وقال الرسول، میں آپ کو بالکل مختصر سے انداز میں آیت سنا رہا ہوں اور ساتھ ترجمہ سنا رہا ہوں، کیونکہ قرآن الحمدللہ سارے مسلمانوں کے لیے برابر اتارا گیا ہے اور یہ سارے مسلمانوں کو پورا سمجھ آتا ہے۔ جب بھی گفتگو کی جائے تو کوشش کی جائے کہ اپنے الفاظ زیادہ پہنچانے کی بجائے اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے وہی پہنچایا جائے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتی ہے وہی پہنچائی جائے۔ اگلی آیت مبارکہ سنیے، یہ بڑی دل کو لگنے والی آیت ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے فرمایا اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو ایک چھوڑ دینے والی چیز بنا لیا۔ اب یہ اتری تو قریش کے بارے میں تھے کہ قرآن ان کے لیے اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ کمر دے کر پیٹھ دے کر چلے جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دل شکستگی کی حالت میں یہ فرمایا کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، قرآن کو مہجورا، ایک چھوڑ دینے والی چیز بنا لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں کہ مولا، یہ قرآن تو نے ان کے لیے اتارا تھا لیکن انہوں نے اس کو مہجورا بنا دیا ہے۔ احباب، یہ بات قابل غور ہے کہ جس چیز کا شکوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو لے کر رہے ہیں، وہی چیز آج مسلمانوں کے اندر بیان ہی موجود ہے۔ کیا ابھی کوئی شک باقی رہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو مہجورا نہیں بنایا؟ میں نے شروع میں مختصر سا ایک تجزیہ دیا ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس حد تک بنایا ہوا ہے، تو ہم نے مہجورا کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے اسی قرآن کو چھوڑ دینے کے حوالے سے متعلق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بخیر الناس وشر الناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن، اے صحابہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ بھلائی والا اور سب سے زیادہ اچھا انسان کون سا ہے، اور لوگوں میں سے وشر الناس، شریر اور بدترین آدمی کون سا ہے۔ صحابہ کو سرکار فرما رہے ہیں کہ صحابہ میری بات غور سے سنو، میں تمہیں دو شخص بتاتا ہوں، ایک ہے خیر الناس جو سارے لوگوں میں سے خیر ہے، اور دوسرا ہے وشر الناس جو سارے لوگوں میں سے بدترین ہے۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین چوکنے ہوئے۔ ظاہر ہے جو صحابہ تھے وہی ایسی ہستیاں تھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اپنے دل و جان کے ساتھ مکمل خلوص کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ ان کا رویہ ہم جیسا تو ہرگز نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، خیر الناس کون ہے؟ فرمایا ان من خیر الناس رجلا، فرمایا لوگوں میں سے سب سے خیر، سب سے بہترین بندہ وہ ہے عامل فی سبیل اللہ علی ظہر فرسہ، کہ اگر کبھی وہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر جا رہا ہے تو اس سفر کی نیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے اور دین کی خدمت ہے۔ وعلی ظہر بعیرہ، اگر وہ کبھی اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر کہیں جا رہا ہے تو یہاں بھی اس کی نیت عمل فی سبیل اللہ ہے۔ او علی قدمیہ، یا اگر وہ اپنے پیروں پر چل کر کہیں جا رہا ہے تو پھر بھی اس کی نیت، اس کا مقصد، اس کا خلوص، اس کا جذبہ عمل فی سبیل اللہ ہے۔ حتی یأتیہ الموت، یہ عمل چلتا رہتا ہے، یہ عمل چلتا رہتا ہے، اس کی ساری زندگی اسی شکل میں گزر جاتی ہے کہ وہ سوار ہو تو تب بھی اللہ کے لیے، نیچے اترے تو تب بھی اللہ کے لیے، چلے تو اللہ کے لیے، دوڑے تو اللہ کے لیے۔ فرمایا یہ تو وہ بندہ ہو گیا کہ جو خیر الناس ہے، لوگوں میں اس جیسا دوسرا کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ اب ذرا میرے سمیت میرے تمام سامعین، میرے پیارے بھائیوں، اپنے کانوں کو کھول کر اور اپنے دل کو ذرا متوجہ کر کے یہ جملہ سنیے گا کہ شر الناس کون ہے، شر الناس کون ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں میں سے شریر قرار دیا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وَإِنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا جَرِيًا، فرمایا شر الناس وہ بندہ ہے فاجرن، جو گناہ کرتا ہے، فاجرن سر عام گناہ کرتا ہے، جریئن شرماتا نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہوتی اس کو، جریئن جرت کرنے والا ہوتا ہے،
گناہ کے کام شوق سے کرتا ہے۔ میں ذرا آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ آج کے معاشرے میں ہمارے اندر یہ گناہ پر شرمساری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہم ایک دوسرے کو گناہ کی باقاعدہ ترغیب دیتے ہیں، تلقین دیتے ہیں، مل کر گناہ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کی ڈسکشن کرتے ہیں، اور گناہ کے اندر جو غلطیاں رہ جاتی ہیں ان پہ اعادہ کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ غلطیاں نہیں دہرانی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ آج کا مسلمان یہاں پہنچ گیا ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے اور پھر گناہ کے بارے میں اس کا تصور یہ ہے کہ پرفیکشن ہونی چاہیے، بہترین قسم کا گناہ ہونا چاہیے۔ جریئن محفلوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے کرتوتوں کو جو شریعت میں حرام قرار دیے گئے ہیں، ان کو وہ محفلوں میں بیٹھ کر ڈسکس کرتا ہے اور فخریہ طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے یہ کیا۔ یہ ہماری محفلوں میں ہوتا ہے۔ فاجرن جریئن، ایسا شخص جو جری ہے، گناہ کرنے پر جری ہے، ہچکچاتا نہیں ہے، لیکن یقرأ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کبھی خود پڑھتا ہے، کبھی سن لیتا ہے، کبھی سامنے سے اس کی آنکھوں سے چیز گزر جاتی ہے، قرآن کی کوئی آیت گزر جاتی ہے۔ ولا یرعوی الی شیء منہ، لیکن وہ ان میں سے کسی بھی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ ولا یرعوی الی شیء منہ، یہ توجہ کا طالب ہے کہ چیزیں اس کے ساتھ، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہیں، قرآن کا بتایا ہوا حق اور باطل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن ولا یرعوی الی شیء منہ، لیکن وہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا، کسی بھی چیز کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایسی مثال کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پورے معاشرے میں یہ گناہ دھڑا دھڑ ہو رہا ہے اور کوئی شخص پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں یہ بات فرمائی ہے کہ یا تو تم سود کا نظام چھوڑ دو، ورنہ میری تمہارے ساتھ اور میرے رسول کی تمہارے ساتھ جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس سود کا بائیکاٹ نہیں کرتے ہو تو پھر میرا اور میرے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ بات تقریباً ہر شخص کو پتہ ہے، لیکن کیا کوئی شخص اس سود کے نظام کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ قطعاً تیار نہیں ہے۔ آپ ان سے بات کریں گے تو پہلے تو وہ آپ کو جواب ہی نہیں دیں گے، بلکہ پورے معاشرے کی بات کر لیجئے، بیٹھ کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ کوئی شخص جب ترغیب دیتا ہے تو کہتے ہیں جس کے بغیر نظام ہی نہیں چلتا۔ یہ آج ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ ہے کہ وہ چیز جس کو قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ کر رہے ہو تو تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، ہم اسی چیز کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایک ایسی قوم، میرا آپ سے سوال ہے جناب، ایک ایسی قوم جس کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، کیا وہ کسی بہتری کی امید کر سکتی ہے؟ کیا وہ کسی بھلائی کی امید کر سکتی ہے؟ کیا ایسی قوم تبدیلی کا نعرہ لگانے کا حق رکھتی ہے؟ قطعاً نہیں رکھتی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کتا ابھی کنویں میں ہے اور آپ ڈول نکال کر یہ نعرے لگانا شروع کر دیں کہ ہم نے کنواں پاک کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، وہ جریان آیا تھا نا، جریان، کہ وہ جری ہیں، گناہ کرنے پہ جری ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ سود والے اس نظام میں ہمارا پورا ملک جری ہے، ذرا ہچکچاتا نہیں ہے؟ ہماری دولتوں سے یہ بینک بھرے پڑے ہیں، ذرا سی دولت کسی کے پاس آتی ہے اور وہ بینک کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ہم سارے جری ہیں آج گناہ کرنے پر۔ تو قرآن سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ انتہائی نازک ہے۔ آج کے دور میں جو قرآن کو زیادہ تر جو لوگ لیتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ جناب مال میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، تو چلیں ایسا کیجئے کہ کچھ وظیفہ بتا دیجئے جس سے ہمارے مال میں برکت ہو۔ اب وہ جو چیز ہمیں ریفر کرتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی انہوں نے اس کا ترجمہ پڑھا تو نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ سنا تھا کبھی کسی سے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے رزق میں، مال میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی بیمار پڑ گئے تو کسی کے ہتھے چڑھ گئے اور اس نے ہمیں وظائف بتا دیے اور ہم سے پیسے لوٹ لیے، تو ہم وہ وظیفے قرآن کے کرتے ہیں تاکہ ہم شفا حاصل کریں۔ صرف اتنی بات تھی۔ یہ جسمانی شفا جو ہے یہ قرآن کے معجزات میں سے صرف ایک چھوٹا سا معجزہ ہے۔ اصل شفا تو قلبی شفا تھی، روحانی شفا تھی۔
شفاء لما فی صدور، جو دلوں میں ہے یہ اس کی شفا ہے۔ یہ اس لیے اتارا گیا تھا کہ جو ملاوٹیں، جو کدورتیں تمہارے دل میں ہیں یہ ان کو دور کرے۔ بہرحال یہ موضوع کافی سنجیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ کم از کم ہم اس موضوع کو سنجیدگی کے ساتھ سوچ تو سکیں۔ ظاہر ہے اگر ہم نے عمل کا قدم اٹھانا ہے تو پہلے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا تو پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ شعور بیدار کرے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ وہ آج اس بندہ ناچیز کی ایک عرض قبول فرما لیں کہ کل ہی سے اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ آپ کو کہیں بھی کسی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں یا کسی صحابی کی قول میں یا بعد میں یہ بات قطعاً نظر نہیں آئے گی کہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق بناؤ کہ صرف اس کے حروف کو رٹ لو، بلکہ قرون اولیٰ میں تو اس کی کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بات کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیے کم از کم ایک دفعہ زندگی میں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمان ہے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ قرآن کو، کم از کم یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، منیمم، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم قرآن کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اس کے موٹے موٹے احکامات ہمارے سامنے سے گزر جائیں، شاید کوئی بات ہمارے دل کو لگ جائے۔ لیکن اگر رویہ ہی یہی ہے کہ ساری زندگی اگر کبھی پڑھنا بھی ہے تو اس کے حروف پڑھنے ہیں، تو ہمیں قرآن کا کیا فیض ملا، قرآن کا کیا نور ملا؟ ہم تو انہی جیسے ہیں نا کہ جنہوں نے قرآن کو کبھی کھول کر پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنے اس درد کو اور اس موضوع کی سنجیدگیت کو علامہ اقبال کے ایک شعر میں سمیٹ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے کیا خوب فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ۔